آل انڈیا مسلم فرنٹ جو ایک NGO ہے اور 2004 سے مسلسل کام کر رہی ہے فار دی پروٹیکشن آف مسلم پرسن لا اینڈ فار دی پروٹیکشن آف اردو فار دی پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دی مائنارٹیز. آج ہم نے پریس کانفرنس بلایا ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے تھرو کہ صاحب ہندوستان میں اس وقت کامن سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے یہ ایک فیزیبل نہیں ہے، یعنی عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک سا سول کوڈ منظور نہیں ہے اور مور پرٹیکولرلی بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک سا سول کوڈ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ 70 سال سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہندو مسلم بھائی یا ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے اپنے قوانین پر عمل کر رہے ہیں. اب کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب مسلمان کیوں ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں. ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کے چینل کے تھرو. جب ایک سروے ہوا نلسر یونیورسٹی کی جانب سے تو 1000 سیمپل لیے گئے. 1000 مسلمانوں میں سے ایک بھی فرد 2 شادیاں نہیں کیا. 4 تو دور کی بات ہے، 2 شادیاں نہیں کیا 1000 مسلمانوں میں. آج بھی ہمارا چیلنج ہے کہ آپ لوگ اگر سروے کریں تو میں خرچہ اٹھانے تیار ہوں. آپ سروے کر کے دیکھیے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کیے ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. اسی طرح سکسیشن میں یہ کہنا کہ صاحب لڑکا اور لڑکی کو مساویانہ حقوق دیے جائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے. دیکھیے آپ آیت نمبر 12 سورہ نساء، آیت نمبر 12 سورہ نساء میں کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے قرآن میں صاف لکھا گیا ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ there should not be any controversy between Muslim law and the civil code. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سا سول کوڈ اگر بناتے ہیں تو پہلے ہم سے رائے لی جائے، مسلمانوں کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے بڑے لیڈروں کو بلایا جائے، ان سے بات کی جائے، رہنماؤں علماء کو بلایا جائے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو بلایا جائے، بڑے ایڈوکیٹس کو بلایا جائے، ان سب سے رائے لی جائے کہ یونیفارم سول کوڈ، ایک سا سول کوڈ یا یوں کہیے کہ صاحب کامن سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. اندرا گاندھی جیسی پاورفل موسٹ پاورفل پرائم منسٹر بھی ایک ساتھ سول کوڈ نہیں لا سکی اور انہوں نے بار بار پارلیمنٹ میں یہ کہا جب تک مسلمان نہیں چاہیں گے ہم ایک ساتھ سول کوڈ نہیں لائیں گے. آج بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک مائنارٹیز نہ چاہیں آپ ایک ساتھ سول کوڈ مت لائیے. اس طرف کوشش مت کیجیے. یہ ڈیمانڈ ہے ہمارا اور یہ تمام لوگوں کو ہم اطلاع دینا چاہتے ہیں. تحفظ شریعت کے لیے ہم پابند ہیں. تحفظ شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون ہندوستانی مسلمان قبول کرنے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا واضح اعلان ہے. شریعت ہے تو شریعت ہماری جان کی روح ہے. اگر روح نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون ناقابل قبول ہمارے لیے. ابھی حالیہ عرصے میں یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ پھر ایک مرتبہ زور و شور سے اٹھا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے. جب کبھی بھی ملک میں انتشار پسند طاقتیں برسر اقتدار آئی ہے انہوں نے یہاں کے بنیادی مسائل کو بازو رکھتے ہوئے عوام کی توجہ کو اب غیر ضروری مسائل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے ایشوز کو چھیڑا گیا ہے. کبھی گاؤں رکشا کا مسئلہ آتا ہے، کبھی لو جہاد کا مسئلہ آتا ہے، اور کبھی رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ آتا ہے، اور کبھی گھر واپسی کا مسئلہ آتا ہے، اور اب گزشتہ چند دنوں سے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ایک منظم سازش کے تحت اچھالا جا رہا ہے اور اس کے لیے قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے. لیکن ہم ہندوستان کی عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کامن سول کوڈ کا نفاذ عملاً ناممکن ہے، کیونکہ ہندوستان میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں، کئی تہذیبیں ہیں اور کئی یہاں پر رسم و رواج پائے جاتے ہیں. مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کے کئی علاقوں کے اندر اپنے پرسنل لا پر عمل پیرا ہے. اور پھر جس دستور کی ہم دہائی دیتے ہیں اور جس دستور کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہم قسم کھاتے ہیں اس کا حلف لیتے ہیں، اس دستور کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو ایک ایسے چیپٹر میں لکھا گیا ہے جس کو لازمی طور پر ملک میں نافذ نہیں کیا سکتا ہے. وہ چیپٹر 37. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارٹ 4 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، پارٹ 4 کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس پارٹ 4 کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے کہ 6 سال سے لے کے 14 سال کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرے، لازمی تعلیم کا انتظام کرے. آپ بتائیے آزادی کے 70 سال کے دوران کیا مفت تعلیم کا انتظام ہو سکا ہے؟ شراب بندی کا ہے کہ صاحب شراب عملاً یہاں پہ ختم کر دی جائے، شراب بندی نافذ. گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کا معاملہ ہے، کیا گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا گیا؟ ماحولیات
ماحولیات کی بات کی گئی، انوائرمنٹل کا تحفظ کی بات کی گئی. آپ بتائیے کیا ہمارے پاس ماحولیات کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو بازو رکھ کر ملک کے ایک بڑی یعنی دوسری بڑی اکثریت، میں اقلیت نہیں مانتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو، یہ دوسری بڑی اکثریت اس ملک کی کہ جن کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا ہے، اس ملک کی بڑی اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ہمیشہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بعض ترقی پسند مسلمانوں کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. کبھی حمید دلوائی کا نام لیا گیا، کبھی اور دوسرے لوگوں کا نام لیا گیا، اور اب کچھ فلم اسٹاروں کے بھی نام آتے ہیں ہمارے سامنے، کچھ خواتین کے بھی ترقی پسند خواتین کے نام لیے جاتے ہیں اس طریقے. لیکن کبھی بھی مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے پر رضامند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب سے ٹکراتا ہے اور مسلمان اپنی شریعت کے ساتھ اب اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں.